اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. روزے کے سلسلے میں ایک خاص بات یہ ہے کہ روزے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اخلاص رکھا، بہت زیادہ مخلصانہ طور پر یہ عمل پیش کیا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ اگر آپ جتنی بھی عبادات ہیں، جتنی بھی اطاعات ہیں، اس میں ملاحظہ فرمائیں تو ہر جگہ پر ریاکاری کا امکان ہے، دکھاوے کا امکان ہے. یعنی آپ وضو کر رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، چاہے کتنی آپ سوچیں کہ ہم ریاکاری نہیں کر رہے ہیں، لیکن چار لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، ریاکاری ہو سکتی ہے. اسی طرح سے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے اندر بھی کیونکہ اوپر سے فعل ہے، ہاتھ ہلانا ہے، پیر ہلانا ہے، زبان ہلانا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، اعضاء و جوارح سے کام لینا ہے، لہذا اس میں بھی ریاکاری کا امکان ہے. آپ ایک ایک چیز غور کرتے چلے جائیں، چاہے زکوٰۃ کا معاملہ ہو، چاہے خمس کا معاملہ ہو، تمام چیزیں چونکہ اوپر والی عباداتیں دکھائی دے رہی ہیں، لہذا اس میں ریاکاری کا امکان ہے. لیکن روزہ ایک ایسا اندرونی فعل ہے کہ جب تک آدمی ظاہر نہ کرے ریاکاری ہو ہی نہیں سکتی، چونکہ اندر سے رکھے ہوئے ہیں. کیا معلوم کسی کو کہ یہ اتنا اچھا کام انجام دے رہا ہے. لہذا روزہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں اخلاص ہی اخلاص ہے، اور اس میں اتنا ایمان بڑھ جاتا ہے، اتنا اعتقاد بڑھ جاتا ہے کہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ انسان اگر دریا میں ہے، پانی میں ہے، حالانکہ ہمارے پاس 9 چیزیں جو روزہ توڑنے والی ہیں، ایک چیز یہ بھی ہے کہ اپنا سر پانی کے اندر نہ ڈبوئے. جان بوجھ کر کے سر ڈبو دیا تو پانی کے اندر روزہ اس کا چلا جائے گا. اس میں سب چیزیں کھانا پینا،
جمع استغنا ہے، اللہ رسول پر جان بوجھ کر کے تہمت لگانے، یعنی ایسی باتیں جو قرآن کے نہیں ہے، کچھ بول کے کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے معاذ اللہ، کوئی جملہ بول کر کے کہتے ہیں مولا علی نے فرمایا، ایسا بہت ہوتا ہے۔ لہذا واٹس ایپ وغیرہ پہ بھی احتیاط کریں۔ دین میں اگر آپ کوئی حدیث دیکھ رہے ہو بھروسہ نہیں تو آگے نہ بڑھا دیں، یہ آگے بڑھانا بھی جھوٹ باندھنے کے برابر ہے۔ زیادہ قابلیت ہونا چاہیے، صلاحیت ہونا چاہیے کہ بہت سی چیزیں اچھی لگتی ہیں دیکھنے میں، لیکن وہ قول مبارک نہیں، وہ معصوم کا قول نہیں ہے۔ لہذا کسی بھی طرح سے اگر معصوم پر تہمت لگا دے، تہمت کا مطلب یہ ہے کہ نہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا ہے، کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ کوئی اچھا سا جملہ لے کے سامنے والا بھی بیچارہ واہ بڑی بہت بہترین بات ہے، بہت بہترین بات ہے، حالانکہ بہترین بات تو ہے لیکن قرآن میں نہیں لکھی ہوئی، یہ تہمت ہو گیا اللہ۔ اسی طرح سے رسول اللہ نے نہیں فرمایا ہے اور کوئی جملہ لے کے کہہ دیا کہ معاذ اللہ رسول اللہ نے فرمایا ہے، یہ بہت زیادہ ایسا ہوا ہے۔ لہذا ہمارے پاس الحمدللہ جو احادیث کی کتابیں ہیں 20-20 سال محنت کرنے کے بعد تب کہیں 16,000 روایتوں کو جمع کیا گیا ہے، اس لیے کہ بہت زیادہ خرافات رسول اللہ کے بعد مذہب کو خراب کرنے کے لیے، دین اسلام کو خراب کرنے کے لیے باقاعدہ فیکٹری کھولی گئی تھی اور پیسہ دیا جاتا تھا کہ ایسے حدیثوں کو دیکھ کر کے ملتی جلتی باتوں کو لا کر کے داخل کر دو تاکہ پتہ ہی نہیں چلے کہ اصلی حدیث کہاں پر ہے۔ ایک سلوات بھیجا۔ لہذا اگر آپ ملاحظہ فرمائیں مولا کے بارے میں جو فضائل کی حدیثیں ہیں یا امام حسن امام حسین کے لیے جو فضائل پر حدیث ہیں، رسول اللہ سے لے کر کے مولا علی کے دور تک صرف خالصتاً علی کے فضائل ہیں، لیکن جب یہی دور پہنچ گیا شام تک، خدا لعنت کرے اس کے اوپر، شامی کے اوپر نام نہیں لینا ہے، ایک سلوات بھیجنا اس کے دور میں جانے کے بعد وہ حدیثیں جو خالصتاً مولا کی شان میں تھی، خالصتاً پنجتن پاک کی شان میں تھی، تھوڑا تو اس میں کمی کر دیا، اضافہ کر دیا، کہیں نام بدل کر کے کسی اور کا نام لگا دیا، کہیں پہلے خلیفہ کا نام لائے، کہیں دوسرے خلیفہ کا نام لائے، کہیں تیسرے خلیفہ کا نام لائے، کہیں پر اور کسی کا نام لائے، کہیں پر عشرہ مبشرہ کا نام لائے زبردستی، لیکن یہ رسول اللہ سے ایک دم قریب نہیں ہے۔ تقریباً 50 سال کے بعد یہ خرافات کا اضافہ ہوا۔ باقاعدہ پیسہ دے کر کے ان کو اتنا زیادہ انعام دیا جاتا تھا کہ معاذ اللہ یہ جملہ میری شان میں کہو کہ ان کو آج کے لحاظ سے مثلاً 20 لاکھ روپیہ دیا جائے گا، تو کسی کی اگر عربی اچھی ہے اور دین اسلام پر نہیں چل رہا ہے تو کوشش کرے گا، دن بھر لگا دے گا کہ ایک قول بنانے میں کتنی دیر لگتی ہے۔ یہودی بھی بہت اچھی عربی جانتے تھے، عیسائی بھی بہت اچھی عربی جانتے تھے، اور ان کو ان لوگوں نے خرید میں لیا تھا، کابل احبار ہے اور کون السلام ہے کون کون کر کے۔ اسی میں ابو ہریرہ کا بھی، ابو ہریرہ صاحب تو آخر میں سندر گئے، ورنہ یہ پہلے یہودیوں میں ان کی بیٹھک تھی، وہی تھے، آخر میں 2.5 سال پہلے ظاہری طور پر مسلمان ہو گئے۔ لہذا یہ بھی جو ہے بہت ماہر تھے کرنے کا، عربی اچھی تھی ان کی، بیٹھک تھی رسول اللہ کے پاس بیٹھے اور جو ہے ایسی جگہ پر بیٹھتے تھے جہاں پر بڑی فصیح عربی بولی جاتی تھی۔ لہذا ان کے پاس تو باقاعدہ لوگ پیسہ لے کر کے آتے تھے اور اپنا کاروبار چلوانے کے لیے بھی حدیثیں کروا دیتے تھے کہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ پیاز میں بہت زیادہ لے کے آیا ہوں اور اتنا زیادہ ہے کہ اگر 2-3 دن میں بکری نہیں ہوئی تو ساری پیاز سڑ جائے گی۔ کہا پھر کیا کریں؟ کہا تم کو میں اتنا پیسہ دیتا ہوں، جمعہ کے دن تم خطبے سے پہلے ایک اعلان کر دو اور ایک ایسا جملہ بنا دو کہ وہ ظاہری طور پر لگے کہ رسول اللہ کا جملہ ہے۔ کہا کتنا پیسہ دو گے؟ کہا جتنا بھی آمدنی ہوگی، آدھی تمہاری آدھی تمہاری، یا دن بہت بڑا انبار ہے، سڑ گئی تو جو نہ جانے کیا ہوگا۔ لہذا انہوں نے حدیث بنائی، من اکلا وصلا اکتن فی مکہ وجبت لہ الجنہ، جو اکے کی پیاز مکے میں کھائے گا اس پر جنت واجب ہو جائے گی، اس کا چھلکا تک دکھ گیا بیچارے کی۔ صلوات بھیجا لہذا اس طرح یہ نمونہ دیا ہے، مثال دیا کہ اس طرح سے کرتے تھے، لیکن رسول اللہ کے فوراً بعد ہمت نہیں پڑی، مولا کائنات کے دور میں ہمت نہیں پڑی، امام حسن کے دور میں ہمت نہیں پڑی، یا امام حسین کے دور میں، یہ بہت دیر میں ایسا ہوا ہے کہ باقاعدہ فیکٹری کھلوائی گئی اور ایک رقم بہت زیادہ تعداد میں معین کی گئی کہ جس طرح سے آج ہمارے خلاف
باقاعدہ دنیا میں چل رہا ہے کہ جیسے اسلحہ کے لیے رقم یہ معین کرتے ہیں، ایسے ہی ہمارے قوم اور ہمارے مذہب کو بگاڑ کرنے کے لیے اربوں ڈالر روپیہ اسرائیل میں طے کیا جاتا ہے کہ اس سال اتنے ارب ڈالر روپے خرچ کیے جائیں گے تاکہ ظاہری طور پر علماء کو خریدے جائیں، بڑے بڑے عمامے پہنائے جائیں، کسی کو مجتہد بنایا جائے، کسی کو آیت اللہ بنایا جائے، تاکہ اصلی آیت اللہ چھپ جائے اور دنیا کو بتائیں گے ایسے ہی آیت اللہ ہوتے ہیں، ایسے ہی مجتہد ہوتے ہیں۔ آج اس میں بہت زیادہ دولت خرچ کی جا رہی ہے، اگر آپ تحقیق کریں تو پتہ چلا کہ ایک دفعہ میں ایک دم 50 ارب ڈالر 60 ارب ڈالر کس پر خرچ کیا جا رہا ہے کہ یہ مذہب جو صحیح چل رہا ہے اس کو بگاڑا جائے، چونکہ یہ مذہب جو مولا کائنات کے تابع ہے، اللہ کو جیسے ماننا چاہیے ویسے مانتا ہے، رسول اللہ کو جیسے ماننا چاہیے ویسے مانتا ہے، مولا کائنات کو جیسے ماننا چاہیے ویسے ہی مانتا ہے، پنجتن کو جیسے ماننا چاہیے ویسے ہی مانتا ہے، وسیلے کے جیسے قائل ہونا چاہیے ویسے ہی وسیلے کا قائل ہے، جیسے ہی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا حق ہے وہی دعا ہے، لہذا کسی بھی طرح سے شک ڈال دیا جائے کہ اس میں کچھ کم ہو جائے یا زیادہ دے گے، آپ کتنا کام کیا جا رہا ہے، اگر آج کچھ نہیں کر پا رہے ہیں تو ماشاء اللہ ہماری نماز بگاڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ نہیں تشہد میں مولا علی کا نام آنا چاہیے، صلوات بھیجیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفار اس لیے کہ نماز ہمارے پاس معین ہے، رسول اللہ نے دیا ہے، اہل بیت نے نماز ہمارے سے ماشاء اللہ۔ ایک صاحب نے سوال کیا حیدرآباد نگر میں بہت اچھا مجمع جا رہا تھا، جلوس تھا، تو ہم نے دیکھا کہ ایک صاحب ہم کو بار بار دیکھ رہے ہیں، ہم نے اشارہ کیا کہ آپ کیوں ہم کو دیکھ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کہا کہ حضور ایسا ہے، ایک مسئلہ پوچھنا چاہ رہے، ہمت نہیں پڑ رہی، میں امریکہ سے آیا ہوں، حیدرآباد نگر میں رہتا ہوں، اور ایسے ایسے یہاں پر آنے کے بعد حیدرآباد میں سننے میں آ رہا ہے۔ ہم نے کہا کیا سنا آپ نے؟ کہا یہ جو تشہد ہمارے پاس لکھا ہوا ہے توحید المسائل میں، اس میں ایک جملہ یہ لوگ اضافہ بتا رہے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے شہادت ثالثہ، یعنی ماشاء اللہ مولا علی کا نام لینا چاہیے، اور جو ہے مولا علی کی محبت ہے، اور یہ ہے بہت زیادہ جوش ملا کر کے کہ اگر محبت ہے تو ایسا کرنا ہے، اگر علی کے چاہنے والے ہو تو تم کو ایسا کرنا ہے۔ تھوڑی دیر تک ہم سنتے رہنے کا اور کوئی مسئلہ، کہا نہیں پہلے یہ حل کر دیجیے، پھر ہمارے دل میں اور مسائل ہیں پوچھیں گے۔ ہم نے کہا یہ بتائیے کہ آج 1400 سال کے بعد جو ایسا کر رہا ہے وہ مولا علی کا زیادہ چاہنے والا ہے یا امام حسن زیادہ چاہتے ہیں؟ امام حسن یا چھٹے امام زیادہ چاہتے ہیں؟ تھوڑی دیر تک چپ ہو گیا، کہا ہم نے کہا بتائیے کون زیادہ چاہتا، آپ زیادہ چاہتے ہیں یا اہل بیت زیادہ چاہتے؟ کہتے جانی ہوئی بات ہے، مانی ہوئی بات ہے اہل بیت۔ ہم نے کہا انہوں نے جو بتایا گیا یہی پڑھ رہے ہیں کہ شہادت ثالثہ نہیں، بلکہ جیسے ہی تشہد ختم ہوتا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، چونکہ یہ جملے میں 74 معصومین آتے ہیں، اگر تنہا علی کا نام لے لیا جائے تو 74 معصومین نہیں آتے ہیں، یہ صلوات بہتر ہے یا تیسرا کلمہ بہتر ہے نماز میں پڑھنا ہے؟ سید سجاد کی بارگاہ تھی، ادھر اشارہ کیا، رونے لگا کہ یہ مسئلہ اتنی آسانی سے سمجھا دیا کہ میں نے کہاں کہاں پر پوچھا اس کو اور الجھا دیا گیا، بڑا بڑی بات۔ اب نے کہا یہ بتائیے توحید المسائل میں جو موجود ہے وہ شہید اپنی طرف سے نہیں لائے گا، جو چھٹے امام نے پڑھا نماز وہی نماز موجود ہے، جو مولا علی نے پڑھا وہی نماز موجود ہے، جو اہل بیت نے پڑھا وہی ہے، ان کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اضافہ کر دیں۔ اور اگر کوئی کتاب پرانی سے نکال کے لائیں اور کہیں کہ فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے تو ہم نے ایک جواب ان کو اور دیا، ہم نے کہا آج 1400 سال کے بعد اگر آپ کہیں صاحب فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے تو آپ بغیر حوضہ اور مدرسہ گئے تو اس کتاب کو سمجھ رہے ہیں، جو 50 سال تک حوضے میں پڑھ کے مجتہد بنا اس کو یہ روایت سمجھ میں نہیں آئی، اس کو یہ حدیث آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے، آیت اللہ کوئی صاحب نہیں سمجھ پائے، سیستانی صاحب نہیں سمجھ پائے، خامنائی صاحب نہیں سمجھ پائے۔ مجتہد جو بنتا ہے 50 سال پڑھنے کے بعد
55 साल पढ़ने के बाद, बहुत लंबी पढ़ाई। ये दुनियावी पढ़ाई ऐसी नहीं है कि आदमी दुनिया के एतबार से PhD भी कर ले तो बहुत हुआ, तो 5-6 साल इजाफा दे दिया, 12-13 साल पढ़ने के बाद 6 साल पढ़ लिया तो PhD हो गया, कुछ और तहसील कर लिया, 1-2 साल MPhil हो गया, तो पता चला कि सारी पढ़ाई यहाँ सिमट करके 16 साल में रह जाती, 18 साल में रह जाती दुनिया की पढ़ाई। लेकिन इज्तिहाद की पढ़ाई 40-45 साल के बाद समझ में आता है कि अब मैं कुछ पढ़ रहा हूँ। लिहाजा हमारे जितने भी मुजतहिद आयतुल्लाह हैं उनको आप जाके देखें तो आखिरी उम्र में और ज्यादा पढ़ाई करने लगते हैं कि अब मेरे समझ में आ रहा है कि कुरान क्या कह रहा है, हदीस क्या कह रहा है, रसूल ने क्या फरमाया है, अली ने क्या फरमाया है, अहले बैत ने क्या फरमाया। बहुत ज्यादा मुतालिया करते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। इतना पढ़ने के बाद और इसके बावजूद लेकिन जुमला आ गया तो अर्थ करते हमको, जैसा कि पहली तकरीर आपको याद होगी कि शर्माना नहीं चाहिए कि बुजुर्ग हो गए तो अब तक कुरान नहीं पढ़े तो अब कैसे पढ़े, तो हम 70 साल के हो गए, अब तो हम 75 साल के हो गए। नहीं, कुरान के मामले में शर्माना नहीं चाहिए, क्योंकि बाहर से जब बड़े बड़े कारी कुंभ में बुलाए गए तो आयतुल्लाह गुलबागानी साहब ने कहा कि इन कारियों को मेरे पास बुलाया जाए, और 90 साल की उम्र है आयतुल्लाह गुलबागानी साहब, तकरीबन 102 साल या 3 साल को इंतकाल के। अल्हम्दुलिल्लाह हकीर को ये शरफ हासिल है कि उनसे करीब से जाकर के उनकी ज़ियारत किया और मुलाकात हुई, क्योंकि हम गए तो आयतुल्लाह गुलबागानी साहब का दौर था। एक सलवात बहुत बड़े दोस्त हैं, बहुत बड़े आयतुल्लाह, लेकिन एक मैसेज दिया है। वो पैगाम क्या है, वो मैसेज क्या है? जैसे ही सारे बड़े बड़े कारी, क्योंकि इज्तिहाद करना अलग है, कुरान को समझना अलग है, लेकिन क़िराअत का कोर्स करना ये अलग है, ये कारियों के हक में है। ये मुजतहिद भी नहीं करता, मुजतहिद ये सोचता बस सही पढ़ जाए, सही है, हम सही तरीके से पढ़ लेंगे, काफ कहाँ से निकलता है, ऐन कहाँ से निकलता है, खे कहाँ से निकलता है, वाद कहाँ से निकलता है, इतना ही सीख जाता है, ये 6 महीने में आ जाता है। लेकिन क़िराअत के लिए पता चला 3 साल की मेहनत अलग है, 4 साल की मेहनत अलग है। लिहाजा जैसे ही कारी लोग पहुँचे, आयतुल्लाह साहब खुद उनके करीब आए, अब चाय पिलाया और चाय पानी कराने के बाद कहा यकीनन तुम अपने ज़माने के माहिर कारी हो, अपना तुम बाद में सुनाना, पहले जो मैं नमाज अदा कर दूं मुझसे सूरह सुन लो, देखो मैं सूरह अलहम सही पढ़ रहा हूं कि नहीं, सूरह कुल अल्लाह, हालांकि वो छोटे छोटे हैं, कोई 30 साल का है, कोई 25-90 साल का मुजतहिद है, लेकिन पैगाम देना चाहता है कि मसले के मामले में शर्माना नहीं चाहिए, अगर मुजतहिद भी हो गए हो तो समझने के लिए तैयार रहो। लिहाजा सारे लोगों ने हाथ जोड़ लिया, कहा हुजूर आपके पास क़िराअत नहीं है, लेकिन जैसे हमने सीखा है आपने भी ऐसे सीखा है, आपकी तजवीज़ बहुत अच्छी है, आपके कवायद बहुत अच्छे हैं, आपके सारे हुरूफ बहुत अच्छे हैं। यानी ऐसे कितना दुनिया का मजमरा होगा, कितने जो है हवाली मवाली लगे रहेंगे। आयतुल्लाह साहब के पास मिस्र का कारी आया हुआ है, सऊदी अरबिया का कारी आया हुआ है, या जो है या हिंदुस्तान की भी कारी बहुत मशहूर थे, सब गए थे मिलने के लिए, उनको बिठा लिया, कहा नहीं पहले मेरी नमाज सुन लो, पहले मेरी क़िराअत सुन लो, जो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ठीक है मुजतहिद आयतुल्लाह हूँ, लेकिन बुढ़ापे की वजह तो हो सकता है कि कोई हर्फ सही अदा ना हो, उन लोगों के आंख में जो है आंसू आ गया कि नहीं हुजूर कहीं से कोई एक हर्फ में गलती नहीं है, यकीनन आप भी इस मामले में भी मुजतहिद हैं। सलवात भेजा हमेशा के लिए हमको पैगाम दे दिया कि चाहे कितना ही बड़ा होता हो जाए, नमाज सुनाते रहना, इबादत अपनी एक दूसरे को दिखाते रहना जो माहिर है, कि मेरा वज़ू सही है कि नहीं, मेरा गुस्ल सही है कि नहीं, मेरा तयम्मुम सही है कि नहीं, मेरी क़िराअत सही है कि नहीं, मेरा कुरान सही है कि नहीं, क्योंकि अल्लाह की बारगाह में भेज रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा 5-6 साल पहले एक मिसाल दिया था कि एक वज़ीर आज़म या एक वज़ीर आला के जो है करीब इंसान जाता है और कुछ लिख के ले जाता है कि अपने पैगाम को भी देना है, अपनी बात करना है, तो 3-4 सतर की इबारत बहुत बड़ी नहीं रहती है, उसको जो है लिखवाएगा, फिर कई दफ़ा पढ़ेगा, कई लोगों से दिखाएगा देखो कोई हर्फ मिस्टेक तो नहीं है, इसलिए कि वज़ीर आज़म के जहाँ पर पहुँचाना है, वज़ीर आला के यहाँ पहुँचाना है, सतरें सही होना चाहिए, हुरूफ सही होना चाहिए, अलकाबात सही होना चाहिए, आदाब सही होना चाहिए। 1-2 कौड़ी का इंसान आपके होठ से बन के बड़ा हो जाए तो आप इतना दिखाते फिरते सही है कि नहीं, जो हमारा खालिक है, जो हमारा मालिक है, हम ऐसे ही नमाज पढ़े चले जा रहे हैं, ऐसे ही रोजा रखे।
मासूमीन ने जो नमाज पढ़ा वही मुस्तहिद अपनी तरफ से कुछ नहीं बताता है। जो आयत से निकलता है, रिवायत से निकलता है, मासूमीन की ज़िंदगी से, वही सारी बातें तौहीद मसाइल में है। खुदा न खाता कोई दुश्मनी नहीं कि मौला अली से जो है आप ज़्यादा चाहने वाले हो गए। एक मुस्तहिद बेचारा 90 साल का इतना पढ़ने लिखने के बाद वो अली को नहीं जानता, आप ज़्यादा जानते हैं। आप अगर यकीन जानिए बड़ी देर तक सैयद सज्जाद की बारगाह को थामे रहा और मुड़ मुड़ के दुआ देता रहा कि बहुत बड़ी बात आपने मेरे दिल से निकाल दिया, वरना अमेरिका में मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। लिहाजा यकीनन ये एक ऐसी इबादत है कि जिसमें इखलास ही इखलास, इंसान चूंकि ये इबादत ऐसी जो है छिपा करके करता है, अंदरूनी मामला कहीं से जाहिर नहीं होता है जब तक इंसान पता न दे। जैसे कि एक नौजवान के लिए मिलता है, हालांकि लतीफ़ा भी है, हकीकत भी है। नौजवान था उनवान शबाब पर जा करके नमाज पर नमाज पढ़े चला जा रहा है, 2 रकअत खत्म हुई, फिर 2 रकअत नियत कर लिया। एक बुजुर्ग ने आ करके कहा वाह इतना अच्छा नौजवान कि इतना अच्छे तरीके से नमाज पढ़ते चला जा रहा है। तो फौरन घूम के कहता कि आपने नमाज देखा, मैं रोज़ा भी रखा हूँ जो कि अंदर है। एक सलवात भेजा इस लतीफे का मतलब ये है कि नमाज वगैरह दिखाई देती, रोज़ा दिखाई नहीं देता जब तक आदमी जाहिर न करे। उसने फौरन घूम के कहा मैं रोज़े से भी हूँ, आपको मालूम नहीं कि मैंने रोज़ा भी रखा है, सिर्फ नमाज में ही देख रहे हैं। यानी ये रोज़ा इतना मुखलसाना अमल है कि जब तक खुदा न खास्ता जाहिर न किया जाए कोई समझ नहीं सकता है। और ये बस आखिरी बयान में इतनी बड़ी चीज़ है कि आज दुनिया जो है सुधारने के लिए समय इंशाल्लाह आप देखेंगे ईद के बाद इसका भी आंकड़ा आएगा कि पूरी दुनिया में बिलखुसूस जो मुस्लिम ममालिक हैं, 56 मुस्लिम ममालिक हैं, उसमें कितना ज़्यादा मुजरिमाना बातें नीचे आ गई। यानी चोरी अगर होती थी 100 दर्जे पर तो 50 दर्जे पर आ जाती है। अगर बड़ी बड़ी डकैती होती थी मसलन 80% तो वो जो है 40 पर आ जाती है। कहते क्यों? कहते माह मुबारक रमज़ान का ऐसा महीना आता है कि सभी को सुधार देता है, चाहे कितने ही बिगड़ा हुआ क्यों ना आदमी हो, वो मस्जिद में नजर आता है कि 11 महीना नहीं आए, अब तो चलो तौबा कर लो, अब तो चलो इस्तिग़फ़ार कर लो, अब तो चलो माफी मांग लो। कितनी ज्यादा अपने आप को नुकसान में डालता, खसारे में डालता, लेकिन ये महीना ऐसा है ही है, पुरकशिश के बुला लेता है, दावत दे देता कि आ जाओ तौबा करने के लिए, आ जाओ इस्तिग़फ़ार करने के लिए। लिहाजा पूरी दुनिया में पूरे आंकड़े जो आएंगे आधे से कम हो जाते हैं। यानी जो मुजरिमाना बातें हैं बाकायदा पेपर में आता है कि साहब ये होता था 1 महीना रोज़ा रखने की वजह से ये जुर्म इतना कम हो गया, डकैती इतनी कम हो गई, चोरी इतनी ज़्यादा कम हो गई, कत्ल वारत इतना ज़्यादा कम हो गया। तो पता चला ये अमल बहुत ज़्यादा सुधार के लिए भी है, हमको सुधारता है। और यकीनन चाहे कोई कैसे ही क्यों ना हो, एक जुमला पहले दर्स में अर्ज किया था, याद होगा कि अगर कोई माह मुबारक रमज़ान का एहतराम भी करे तब भी उसको इतनी जदा मिलेगी कि वो सुधर जाएगा। ये जुमला मिसाल देकर के अर्ज किया था। अब एक जुमला फिर ये नजफ का है। नजफ अशरफ में एक साहब को चोरी की आदत थी, लेकिन वो रमज़ान में सुधर जाते थे, साल भर चोरी वगैरह करते थे, 1 महीने के लिए एकदम अपने आप को तौबा और इस्तिग़फ़ार और रोना और गिरिया ये। लेकिन उनकी एक खास बात ये थी, माशाल्लाह तर्जुमा भी हो जाए, जो आप इफ्तार से पहले दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िक अफ़्तरतु, परवरदिगारा तेरे रिज़्क़ से मैं इफ्तार कर रहा हूँ। तो मेरा वो जो चोर थे वो चले आते थे एक मदरसे के सामने और बच्चों से हाथ जोड़ के कहते थे कि यकीनन जो मेरी आदत है वो तुम जानते हो, और इफ्तार हलाल रोज़ी से करना, लिहाजा 1 रुपया दे दो, 2 रुपया दे दो। और गवाह बनाते थे कि जो मैंने चोरी किया है परवरदिगारा उससे रोज़ा नहीं खोल रहा हूँ, तेरे हलाल वेदा से रोज़ा खोल रहा हूँ, तेरी बात तूने कहा हलाल रिज़्क़ का हलाल रिज़्क़ का। एक मरतबा वहाँ के जो है बहुत बड़े मौलाना, तो उन्होंने कहा कि आज न दो। देखिए सही बात है, ये रोज आके खड़ा हो जाता है, कहता है कि उस जमाने में 1 रुपये दो, 2 रुपये दो, आज इसको न दो। देखें क्या करता है, तकरीबन 3 घंटे तक वहीं बैठा रहा और भूखा रहा, रोजा नहीं। आखिर में लोगों ने कहा बात मान लिया, तो जब 1 रुपया मिला तब जाके बाजार से उसने रोजा खोला, तब उनको यकीन हुआ कि नहीं ये हलाल के चक्कर में है, इसकी आदत तो चोरी के पड़ गई है। आयतुल्लाह साहब ये मंजर देख रहे थे, कहा कि जब इतना ज्यादा ये खौफ कर रहा है तो यकीनन सुधर के मरेगा, ऐसे नहीं मरेगा। आखिर में बहुत बड़ा नमाजी हो गया, बहुत बड़ा परहेजगार हो गया, अल्लाह ताला ने उसकी तौबा को कबूल कर लिया। यकीन जानी बहुत सुधार के लिए महीना रखा गया। इंसान में जो अकड़ है वो दूर हो जाना चाहिए, जो गुरूर है वो दूर हो जाना चाहिए।
جو انانیت ہے وہ دور ہو جانا چاہیے. مہینہ ایسا ملا ہے کہ جھکنے کا مہینہ ہے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے توبہ کرنے کا مہینہ ہے. بس جیسا کہ وعدہ کیا ہے انشاءاللہ اس سے زیادہ آگے نہ بڑھنے پائے. تو آج یہ بحث ہماری تھی کہ ماہ مبارک رمضان یہ روزہ بہت مخلصانہ عمل ہے. اس میں بحث بہت زیادہ انشاءاللہ عرض کیا جائے گا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اخلاص دیا ہے, اس کے اندر محبت دیا ہے, اس کے اندر مربت دیا ہے, اس کے اندر دیانت دیا ہے, اس کے اندر امانت دیا ہے, اس کے اندر نرمی دی ہے, اس کے اندر لینت دی ہے, اس کے اندر قربانی دی ہے, اس کے اندر صبر دیا ہے, اس کے اندر حوصلہ دیا ہے, اس کے اندر انابہ دیا ہے, اس کے اندر توبہ دیا ہے, اس کے اندر جھکاؤ دیا ہے, اس کے اندر مہربانی دیا ہے, اس کے اندر جو ہے انسان ایک دوسرے کو سمجھتا ہے وہ عطا کیا ہے کہ پڑوس کے ساتھ کیسے رہیں, بھائی کے ساتھ کیسے رہیں, والدین کے ساتھ کیسے رہیں, اپنے بڑوں کے ساتھ کیسے رہیں, اپنے چھوٹوں کی. یہ پورا درس دیتا ہے ماہ مبارک رمضان. اور یقیناً یہ ساری باتیں مولا حسین نے بہت بڑی مصیبت برداشت کر کے آپ کو دیا ہے. یقین جانیے کہ اتنا زیادہ صبر جو حسین نے دکھلایا ہے کوئی دنیا میں پیش نہیں کر سکتا ہے. یقیناً جب کوئی مشکل مرحلہ آتا ہے اسی میں اپنے چاہنے والوں کو یاد کیا جاتا ہے. کربلا میں مولا حسین نے ظاہر کر دیا کہ سب سے بڑا مشکل مرحلہ کون سا تھا. اکبر کے جنازے پر گئے, آپ کو نہیں یاد کیا. عباس کے بازوؤں کو اٹھایا, آپ کو نہیں یاد کیا. اور محمد کا جنازہ آ رہا ہے, حسین نے آپ کو نہیں یاد کیا. 3 دن کی بھوک ہے, آپ کو نہیں یاد کیا. 3 دن کی پیاس ہے, آپ کو نہیں یاد کیا. لیکن سب سے بڑی مصیبت, ارے 6 مہینے کی جان جب لے کر کے آپ کو جہاں دے دو. ماہ مبارک رمضان میں روزے کی وجہ سے دل بڑا نرم ہو جاتا ہے, زیادہ مسائل لمبا نہیں پڑا جاتا. ایک اشارہ دے دیا جاتا ہے, دل کو ٹھیس لگ جاتی ہے اور انسان تو قطرے آنسو جمع کر دیتا ہے. بی بی سیدہ کے رومال میں میں کہوں گا مولا حسین کے اتنی بڑی مصیبت ہے کہ آپ کے چلتے ہوئے قدم رک گئے اور فرمایا جیسے ہی شہادت علی اکبر ہوئی, فرمایا لَيْتَكُمْ فِي يَوْمِ عَاشُورَا جَمِيعًا تَنظُرُونَ. ارے کاش میرے شیعوں ہو تم کربلا کے میدان میں ہوتے تو دیکھ لیتے کس طرح سے تمہارا مولا پانی طلب کر رہا تھا. ارے بچے کو پانی تو نہ ملا, تیرے سے شوبہ چلا, فَانْقَلَبَ الصَّبِيُّ عَلَىٰ يَدَيْهِ, بچہ اپنے باپ کے ہاتھوں پر شہید. اللہ